ایک دن ایک عورت پاس آئی اور غربت کی شکایت کی، تنگ دستی کی شکایت کی، گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں، یہ شکایت کی۔ آپ نے فرمایا آستانے میں دیکھو، کچھ بھی ہو اس خاتون خانہ کو دے دیا جائے، لیکن آستانہ پورا چھان مارا گیا، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے جو آستانے ہوتے تھے وہاں پر غریب ہوتے تھے، طالب علم ہوتے تھے، یتیم ہوتے تھے، وہاں سے کھاتے پیتے تھے۔ اب تو داتا صاحب کا لاکھوں کا چندہ بھی اوقاف والے کھا جاتے ہیں، غریب کو کچھ نہیں ملتا۔ اور ہم نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ چندہ درباروں پہ دینا ہے، بے شک ان کے لینڈ کروزر ہوں، ان کے مربع ہوں، ان کی بڑی بڑی زمینیں ہوں، ہمارے پڑوس میں یتیم سسکتا رہے، تڑپتا رہے، مرتا رہے، بیوہ بھوک سے مرتی رہے، ہم نے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، گلی میں، آس پاس میں غریبوں کے ساتھ مدد نہیں کرنی، سارا پیسہ درباروں کو دینا ہے۔ اور درباروں والوں نے عیش ہی اڑانے ہیں، انہوں نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہی نہیں۔ یہ ہمارا پیسہ ہے، یہ ہمارا چندہ ہے کہ کہاں کہاں پر جاتا، لاکھوں کے حساب سے۔ آپ اخبار پڑھیں، اتنا فلاں کھا گیا، اتنا فلاں کھا گیا، یہ کرپشن ہو گئی، یہ ہو گیا۔ داتا صاحب پہ ماہانہ لاکھوں کے پیسے دینے والے یہ ذرا سوچیں کہ تمہارا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ جو پہلے سے پورا پاکستان کھا گئے، دوائی کھا گئے، چینی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے، مزید ان کو پیسہ دو تاکہ یہ بھی ہڑپ کر جائے۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ نہیں دیتے، نمود نمائش دکھاوے غلط جگہوں پہ دیتے ہیں۔ وہاں جب آستانوں پہ دیا جاتا تھا، وہ آستانے والے لوگوں میں یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کرتے تھے۔ وہاں غریب ہوتے، مسافر ہوتے، طالب علم ہوتے، بچے قرآن پڑھتے، بچے علم دین حاصل کرتے، دور دور سے لوگ آتے، ان کی خدمت ہوتی، وہ سارا پیسہ۔ اور جب رات کو سوتے تو وہ آستانے کا پیر فرماتا کہ رات آ رہی ہے، اب یہاں پر کچھ بھی نہ رہے، سب کچھ ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ کل اللہ پاک پھر سے بندوبست فرمائے گا۔ مانگنے آئی، آپ نے فرمایا دے دو، کہاں گیا، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عورت بڑی گھبرائی، پریشان ہو گئی، اور جب پریشان ہوئی تو حضور غریب نواز نے دیکھا، فرمایا جاؤ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لاؤ۔ مٹی اٹھا کر لائی گئی، آپ نے قل هو اللہ شریف پڑھا، اس پہ دم کیا، بس دم کرنے کی دیر تھی کہ مٹی نہ رہی، وہ سونا بن گیا۔ وہ کیا بن گیا؟ سونا بن گیا۔ عورت بڑی خوش ہو گئی، اور خوشی دو طرح سے میسر تھی، ایک تو اسے سونا مل گیا، ایک سونا بنانے کا طریقہ مل گیا۔ اس نے سوچا قل هو اللہ پڑھتی رہوں گی، سونا بنتا جائے گا۔ سونے کو تو استعمال میں لایا، لا کر مٹی بیٹھ گئی، قل هو اللہ پڑھنے لگی، دن پورا گزرا، دم پہ دم، دم پہ دم، قل هو اللہ پہ قل هو اللہ، سونا نہ بنے۔ رات گزری، سونا نہ بنا، 2-3 دن مسلسل قل هو اللہ پڑھتی رہی، سونا نہیں بنا۔ حضور غریب نواز کی خدمت میں آئی، کہنے لگی حضور سونا نہیں بن رہا، کیا کروں؟ تو آپ نے بھی تو قل هو اللہ ہی پڑھ لیا تھا، میرے سامنے سونا بن گیا، میں پڑھ پڑھ کے تھک گئی، کیا دن کیا رات، ہر وقت قل هو اللہ پڑھ کے دم کرتی ہوں، مٹی سے سونا نہیں بنتا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، تو پڑھتی قل هو اللہ ہے، لیکن تیرے منہ میں تیری زبان ہے، اور جس زبان کے قل هو اللہ سے سونا بنتا ہے وہ خواجہ اجمیری کی زبان ہے۔ زبان میں فرق ہے۔